السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ جزا اللہ عنا سیدنا ونبینا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال: الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای ربی انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعني فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، یہ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور فاتح مصر ہیں، جنہوں نے ایجپٹ کو فتح کیا تھا، اور نہایت ہی ذہین و فطین، بہت ہی انٹیلیجنٹ، بریلینٹ تھے، کہ انہیں داہیۃ العرب کہا جاتا تھا، یعنی عرب میں سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار شخص۔ بہت ذہین و فطین تھے آپ کی عقل بہت زیادہ تھی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے، اور اسلام سے پہلے کی بھی ان کے کئی بڑی دلچسپ واقعات ہیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، جو بات اس سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے جو بھی ہوئی اس پر کوئی ملامت تو نہیں، اور وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمرو بن العاص، اسلام جب بندہ قبول کرتا ہے، جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کہ جو بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی تم نے جو اسلام کے خلاف اگر کوئی کام کیا بھی ہے اسلام ابھی قبول کرنے سے پہلے، تو بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا اسلام کی برکت سے، اور جو حق العبد ہیں انہیں تو ادا کرنا ہی، حق اللہ وغیرہ جو بھی تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ فاتح مصر، انہوں نے ایجپٹ کو فتح کیا ہے، اور بہت عظیم صحابی رسول ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو، یہ اپنے والد سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور بہت نیک تھے، ان سے اچھی خاصی روایتیں مروی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے روزے اور قرآن پاک بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ یعنی جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ پریشان ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، خوف زدہ ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، ایسے صورت میں انہیں تلاش ہوگی کہ کوئی ایسا مل جائے جو رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے، انٹرسیڈ کر دے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنے غضب سے ہم کو بچائے، دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچائے۔ ایسے موقع پر وہ خوش نصیب لوگ جن کی شفاعت بغیر ان کے مطالبے کے کی جائے گی،
وہ روزے دار ہوں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے روزے کی اور کیا شان ہے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کریں گے بندے کی طرف سے، اس کی شفاعت کے لیے انٹرسیڈ کریں گے۔ تو روزہ ایسے کہے گا، اے ربی، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے رب میں نے دن میں اس کو کھانے پینے سے روک رکھا تھا اور شہوات سے روک رکھا تھا۔ جو روزے میں جو چیزیں منع ہیں، کھانا پینا منع اور شہوت منع ہے، یعنی جسمانی شہوت جو مراد ہے وہ منع ہے۔ تو روزہ عرض کرے گا کہ اے مولا، میں نے دن میں اس کو کھانے پینے سے بھی روک رکھا تھا، یعنی میری وجہ سے اس نے کھانا چھوڑا تھا، پانی چھوڑا تھا، اپنی جسمانی خواہش کو چھوڑا تھا۔ فشفعنی فیہ، تو اے میرے مولا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ وَيَقُولُ القرآن، یہ تو روزہ ایسے کہے گا، قرآن اس طرح کہے گا کہ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِ فِيهِ، اے مولا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِ فِيهِ، میں نے اس کو رات میں سونے سے روک رکھا تھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ رمضان کے روزے کہیں گے کہ مولا میں نے دن میں اس کو کھانے پینے اور خواہشات سے روک رکھا تھا، قرآن کہے گا میں نے رات میں اس کو سونے سے روک رکھا تھا۔ مطلب جیسے قرآن پاک کو سنتے ہوئے، اس کی تلاوت کرتے ہوئے جب رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں اور تراویح کی نماز میں قرآن سنتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب تک قرآن پڑھیں گے تب تک سونے سے بچے ہوئے ہیں۔ تو قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ میں نے رات میں ان کو سونے سے روک رکھا تھا، تو ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ فَيُشَفَّعَانِ، بات صرف یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں شفاعت ہی کریں گے، بلکہ مکمل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا، اور روزے اور قرآن کی شفاعت کے صدقے میں بندے کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قیامت کے ہولناکیوں اور عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزے رکھیے، خوش دلی کے ساتھ رکھیے، اور سچ میں ایسے رکھیے کہ کھانے پینے اور خواہشات سے دور رہیے، اپنے جسم کے تمام اعضاء کو ان تمام کاموں سے بچائیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیے ہیں۔ ہاتھ کو غلط استعمال سے بچائیے، آنکھ کو غلط استعمال سے بچائیے، زبان کو غلط استعمال سے بچائیے، کان کو غلط استعمال سے بچائیے۔ جسم کے تمام اعضاء کا روزہ رکھیے، صرف کھانے پینے کا اور خواہشات کا روزہ نہیں، پورے جسم کا روزہ رکھیے، پورے وجود کا روزہ رکھیے۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ روزہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے گا۔ ایسی قرآن بھی ہمارے حق میں شفاعت کرے گا کہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک رکھا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے گا، اور اس طرح رمضان اور قرآن کی شفاعت کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ قرآن سے محبت کریں، یہ کام آئے گا اس دن، قیامت کے دن، جب ہمارے ماں باپ بھی ہمارے کام نہ آئیں گے، جب ہمارے بھائی بھی ہمارے کام نہ آئیں گے، جب ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار بھی ہمارے کام نہ آئیں گے، اس وقت یہ رمضان اور اس وقت یہ قرآن ہمارے کام آئے گا۔ رمضان سے محبت کیجئے، روزوں سے محبت کیجئے، اور قرآن پاک سے محبت کیجئے، محبت سے اسے اٹھائیے، اس کا بوسہ لیجئے اور اس کی تلاوت کریں، پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ اس کی تلاوت کے دوران بار بار موبائل چھونا یا ادھر ادھر دیکھنا، ایسا کچھ نہ کریں، پوری توجہ، فل کنسنٹریشن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی تلاوت ایسے بھی کریں کہ پڑھیں، اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں، کومنٹری بھی پڑھیں، ایسے پڑھیں، اور دیکھیں آپ کے رب نے آپ سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ روزے، یہ قرآن قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں۔ ان سے محبت کیجئے کہ یہ کام آنے والے ہیں، انسان ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے کام آتے ہیں مشکل وقت میں، تو رمضان سے محبت کیجئے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیسا خوبصورت ارشاد گرامی ہے کہ اگر میری امت کو، مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں، کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے، یعنی رمضان میں کتنی بھلائیاں ہیں،
تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے۔ سبحان اللہ، رمضان میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، تو رمضان سے محبت کریں، اس کا احترام کریں، اس میں خوب خوب نیکیاں کریں، خوب خوب عبادت کریں۔ اب آئیے دوسری حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کا جب مہینہ آیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس رات کی برکتوں سے محروم رہا تو یوں سمجھو کہ وہ تمام بھلائی سے محروم رہا۔ ولا یحرم خیرہا الا کل محروم، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم رہے گا جو حقیقت میں پورا کا پورا محروم ہے۔ سبحان اللہ، کتنی حدیثیں ہم نے پڑھی شب قدر کے تعلق سے۔ آنے والی ہے شب قدر، وقت گزرتے دیر نہیں لگتا۔ رمضان المبارک کا ہمیں انتظار تھا، رمضان المبارک کا پیارا مہینہ آ گیا ہے، اس کے روزے بھی گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہے۔ اب اندازہ کریں، انشاءاللہ چھٹی تراویح ادا کی جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر وقت تیزی سے گزر رہا ہے، شب قدر آنے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ اپنے آپ کو تیار کریں، کیسے تیار کریں؟ عبادت ابھی سے بڑھا دیں تاکہ جب وہ مبارک رات آئے تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ ایک بارگی کوئی شخص اتنی عبادتیں نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے آپ کو یوز ٹو بنائیں گے تب انشاءاللہ آپ عبادت کر پائیں گے۔ یہ پیاری حدیث پاک تھی۔ اچھا، ایک طویل حدیث پاک ہے، میں اس کو پڑھتا جاتا ہوں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ہم وقت پر اسے مکمل کر دیں گے۔ وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه سائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر به السائم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر اللہ لہ واعتقہ من النار۔ بڑی طویل حدیث پاک ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان صحابی کی کہانی بھی بڑی عجیب و غریب ہے، انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ آج حدیث پاک کا ترجمہ مفہوم جہاں تک ہو سکتا ہے سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی حضور نے تقریر فرمائی تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے پاس ایک بہت بڑا مہینہ آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! میرے آقا خود اسے بڑا مہینہ ارشاد فرما، عظیم مہینہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ شہر مبارک، بڑا بھی ہے اور مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میں ترجمہ پڑھتا جا رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی رات میں جو عبادت ہے وہ نفل قرار دی ہے، جسے تراویح سنت مؤکدہ ہے تو سنت قرار دیا، آپ یوں سمجھے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اس مبارک مہینے میں اگر کوئی شخص کوئی نفل کام کرتا ہے، فرض کے علاوہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے
مہینے کے علاوہ میں کوئی فرض ادا کیا ہو، یعنی اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اور فرض ہوتا ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو شخص ایک فرض ادا کرے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رمضان کے مہینے کی! نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا دے دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اپنی خواہشات کو روکنا ہے، صبر کا مہینہ۔ اچھا رمضان کیسا صبر کا مہینہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو رمضان کے روزے کو صبر بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں مکمل صبر ہے، مکمل صبر ہے کہ اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد مانگو۔ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ روزے اور نماز سے مدد چاہو، یعنی جب تم پریشان ہو جاؤ تو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ تمہاری پریشانی دور کر دے۔ جب پریشان ہو جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ شہر الصبر، یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے۔ اب صبر ہر اعتبار سے کرنا ہے، بھوکا رہ کر بھی، پیاسا رہ کر بھی، خواہشات کو چھوڑ کر بھی۔ اگر کوئی شخص آپ سے لڑنا چاہے تو صبر کریں، اور آپ کہتے بھائی میں روزے سے ہوں، میں صبر کرنے والا ہوں، میں لڑوں گا نہیں۔ کوئی آپ کو بھڑکا رہا ہے، غصہ دلا رہا ہے تو اسے صاف صاف کہتے ہیں کہ بھائی میں لڑنے والا نہیں، جھگڑنے والا نہیں، میں روزے سے ہوں۔ ہر اعتبار سے صبر ہی صبر کرنا ہے، جسمانی اعتبار سے کمزوری بھی لگے مگر نمازیں ساری ادا کرنی، تراویح بھی 20 رکعت ادا کرنی، صبر ہی صبر کرنا ہے، ہر اعتبار سے صبر کرنا ہے۔ اپنے مال سے لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں نا، اس پہ بھی صبر کرنا ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ، کیوں نہ ہو؟ قرآن پاک میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو صبر ایک ایسی نیکی ہے نا کہ جس کے ثواب کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، بے حساب اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، تو صبر کا ثواب جنت ہے اور بے حساب اجر ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں شہر المواسات، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، سمپیتھی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرو، ان کے ساتھ بھی ہمدردی کرو، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں، بے سہاروں کے ساتھ بھی ہمدردی کرو، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی مدد کرو۔ سبحان اللہ۔ دو خوبیاں اس مہینے کی، صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، سمپیتھی کا، ہمدردی کا مہینہ ہے، اچھا سوچنے کا مہینہ ہے، ویل وش کرنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور ایک مہینہ، اس مہینے کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، امیر کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، غریب کا رزق بھی رزق بڑھنے کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ دولت بہت زیادہ آتی ہے۔ رزق بڑھنے کا یہ مطلب بھی ہے، رزق کی برکت کا یہ مطلب بھی ہے کہ جتنا ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کفایت کر جاتا ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس عشرہ موجود ہے۔ اور یہ حصی طور بھی ہو سکتا ہے، یعنی فزیکلی طور پر بھی ہو سکتا ہے، اسپرچولی طور پر بھی ہو سکتا ہے، دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ روزہ افطار کرانے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پاس، ہم سب کے پاس تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو روزہ افطار کرائیں۔ صحابہ نے سوچا کہ لگتا ہے کہ کھانا پینا پورا انتظام کرے کہ جب تک پیٹ نہ بھر جائے تب تک افطار نہیں ہوگی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ افطار کرانے کا جو ثواب عرض کیا گیا، جو بتایا گیا کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، یہ ثواب اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزہ دار کو دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے۔ سبحان اللہ، ایک کھجور کھلا دے، پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔
روزہ افطار تو ہو گیا نا بھائی، پانی دودھ ایک کے گھونٹ سے اور ایک کھجور سے بھی روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اور جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کھلایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے ایسے جام بھر بھر کے پلائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے جنت میں داخل ہو کر پیاس لگے گی نہیں، تو جب تک جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا میرے حوض کوثر سے اتنا پیے گا کہ پیاس ہی نہیں لگے گی۔ حضور ارشاد فرماتے کہ یہ مہینہ، اس کے شروعات کے 10 دن رحمت ہیں، بیچ کے 10 دن مغفرت ہیں، اور آخر کے 10 دن جہنم سے آزادی ہیں۔ اور اس مہینے میں جو شخص اپنے امپلائیز کے ساتھ، اپنے مملوک کے ساتھ، اپنے انڈر میں جو کام کرنے والے ان کے کام میں ہلکا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے اور اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔